بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اہل نظر سے یہ بات پوشیدہ نہیں کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بالکل دیوانے تھے۔ جب کہیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر وعظ کا موقع آتا تو پھر ان کی سنجیدگی کے ساتھ ساتھ جوش اور ادب، عقیدت کا جذبہ ہر لفظ سے ٹپکتا تھا۔ جس زمانے کا میں ذکر کر رہی ہوں یہ غالباً 1927 کا زمانہ تھا، اور میں بھی نوجوانی میں بطور کارکن خلافت کمیٹی میں کام کرتا تھا کہ یکایک ایک اخبارات کے اندر ایک طوفان اٹھا کہ کسی صاحب چموپتی ایم اے نے اپنے خود سے باطن کا ثبوت مہیا کیا ہے اور ایک کتاب رنگیلا رسول کے نام سے شائع کی۔ اس کتاب کے خلاف خود حکومت نے بھی دفعہ 103 الف کے تحت مقدمہ دائر کیا کہ 2 سال قید سخت کے ماتحت عدالت سے سزا ہوئی، لیکن اپیل ہائی کورٹ میں گئی تو جسٹس دلیپ سنگھ نے ملزم کو بری کر دیا۔ مگر ناظرین، اس فیصلے کے خلاف ایک ہیجان پیدا ہو گیا، جس کا مطلب تھا کہ اس قسم کے گندے لٹریچر شائع کرنے کی کھلی چھٹ ہے۔ اس میں میدان میں شاہ صاحب، مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی، خواجہ عبدالرحمن غازی اترے اور حکومت وقت سے مطالبہ کیا کہ وہ ایک قانون بنائے جس سے پیشیان مذاہب کی عزت کا تحفظ ہو سکے، اور جب تک یہ قانون نہیں بنتا ایک ہنگامی قانون نافذ کیا جائے۔ جب لاہور کی حالت خاص طور پر نازک ہو گئی تو حکومت نے پرانا ہتھیار دفعہ 144 نافذ کر دیا۔ ادھر خلافت کمیٹی اپنے جلسے کا اعلان دہلی دروازے کے باہر کر چکی تھی۔ اسی جلسے میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جادوانی کام آئی۔ آپ نے سول نافرمانی کا حکم دیا۔ مولانا محمد علی چھالندری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس تقریر میں شاہ جی نے فرمایا، جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے تو پھر بھونکنے والی زبان نہ رہے یا سننے والے کان نہ رہے۔ غازی علم الدین شہید شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا، وہ بھی اسی جلسے میں شریک تھا۔ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کی اس نے تقریر سنی اور دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ اب راجپال کا انجام اس کے ہاتھ سے ہی ہوگا۔ محترم ناظرین، جب راجپال نے غصہخانہ کتاب لکھی تو شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور میں خطاب کرتے ہوئے کہا، مسلمانوں، میں تمہاری سوئی ہوئی غیرت کو جھنجھوڑنے آیا ہوں۔ آج کفار نے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کر لیا ہے۔ انہیں شاید یہ غلط فہمی ہے کہ مسلمان مر چکا ہے۔ آؤ اپنی زندگی کا ثبوت دو۔ عزیز نوجوانوں، تمہارے دامن کے سارے داغ صاف ہونے کا وقت آ پہنچا ہے۔ گنبد خضرا کے مکین تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں، ان کی آبرو خطرے میں ہے، ان کی عزت پر کتے بھونک رہے ہیں۔ اگر قیامت کے روز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے طالب ہو تو پھر توہین رسالت کرنے والی زبان نہ رہے یا پھر سننے والے کان نہ رہے۔ مشہور ادیب ڈاکٹر سید عبداللہ لکھتے ہیں کہ اس روز پانی اور آگ یعنی سرد آہوں اور گرم آنسوؤں کے ملاپ سے ان کی تقریر ڈھل رہی تھی۔ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا، آج آپ لوگ جناب فخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ناموس کو برقرار رکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آج اس جلیل القدر ہستی کا وجود خطرے میں ہے جس کی دی ہوئی عزت پر تمام موجودات کو ناز ہے۔ آج کوئی روحانیت کی آنکھ سے دیکھنے والا ہو تو دیکھ سکتا ہے کہ اس دروازے پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور ام المومنین حضرت ختیجہ آئیں اور فرمایا کہ ہم تمہاری مائیں ہیں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ کفار نے ہمیں گالیاں دی ہیں؟ ارے دیکھو، کہیں ام المومنین ایسے دروازے پر تو نہیں کھڑی ہیں؟ مگر ناظرین، یہ سن کر مجمع پلٹا کھا گیا، مسلمانوں میں کہرام مچ گیا اور وہ دہاڑے مار مار کر رونے لگے۔ تمہاری محبت کا تو یہ عالم ہے کہ عام حالتوں میں کٹ مرتے ہو، لیکن کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آج سبز گنبد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ رہے ہیں؟ آج ختیجہ اور عائشہ پریشان ہیں۔ بتاؤ تمہارے دلوں میں امہات المومنین کی کیا وقعت ہے؟ آج ام المومنین عائشہ تم سے اپنے حق کا مطالبہ کر رہی ہیں، وہی عائشہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمیرہ کہہ کر پکارتے تھے، جنہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رونق کے وقت مسواک چبا کر دی تھی۔ اگر تم ختیجہ اور عائشہ کی ناموس کی خاطر جان دے دو تو کچھ کم فخر کی بات نہیں ہے۔ یاد رکھو، جس روز یہ موت آئے گی قیامت حیات لے کر آئے گی۔ اگر کچھ پاس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرو۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے
وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا، فسو ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے بدلا ہے زمانے میں محبت کا مزاج، ہم نے ہر دل کو نئی راہ و نوا بخشی ہے۔ محترم ناظرین، آغاز سورت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب راجپال نے کتاب لکھی، لاہور میں جلسہ ہوا۔ اس جلسہ میں انہوں نے 15 منٹ صرف اپیل کی، مگر نہایت پرزور اپیل کی، اور اس مجمع سے 20 آدمیوں کا پہلا دستہ سول نافرمانی کے لیے روانہ ہو گیا۔ پھر دوسرا اور تیسرا، حتیٰ کہ 60 آدمی گرفتار ہو گئے۔ اس جلسے کے باہر لاہور کی ڈپٹی کمشنر نے 3 بار یہ کہا کہ میں اس جلسے کو خلاف قانون قرار دیتا ہوں۔ تب یہ جلسہ برخاست ہوا اور یہ خبر تمام ملک کے اندر آگ کی طرح پھیل گئی۔ محترم ناظرین کرام، حکومت نے اس بات سے متاثر ہو کر ہائی کورٹ میں مقدمہ چلایا اور مسٹر محمد شفیع اس میں سرکاری وکیل تھے۔ ملزموں کو سزا ہو گئی، اس کے بعد قانون کی شکل بن گئی، مگر شاہ صاحب اور غازی صاحب کو ان کی تقریروں کی بنا پر ایک سال کے لیے جیل جانا پڑا۔ محترم ناظرین کرام، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندو مسلم اتحاد کے لیے دل سے قائل تھے۔ وہ کہا کرتے تھے، اگر کوئی سیاسی مقصد نہ بھی ہو تو ایک اچھی شہری زندگی کے لیے نیک ہمسائے کے طور پر ہمیں گزر بسر کرنی چاہیے۔ وہ 1923 سے لے کر 1927 تک پنجاب خلافت کمیٹی ہی کے ممبر رہے اور قومی کاموں کے لیے وہ باہر دورے پر جاتے تھے، کیونکہ ان کی مانگ سارے ملک میں ہمیشہ رہتی تھی، جس کو وہ بخوبی پوری بھی کر پاتے تھے۔ شاہ صاحب مسلمانوں کے اندر رسومات کبھی کے سخت خلاف تھے اور اس پر ہمیشہ اپنی تقریروں میں زور دیتے تھے جو شریعت حقہ کے خلاف تھی۔ بعض مقامات پر دولت پسندوں سے ان کا جھگڑا بھی ہو جاتا تھا، مگر وہ اپنی بات پر پہاڑوں کے مانند قائم رہتے تھے۔ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان، جیل کے اندر پہلے دن کھانے کی قطار میں بیٹھا ہوا، 2 روٹیاں اور دال لوہے کے ایک برتن میں ڈال دی گئی۔ حال یہ تھا، اگر دونوں ہاتھ کھول کر وہ روٹی ہاتھوں پر نہ کی جاتی تو زمین پر 2 ٹکڑے ہو کر گر جاتے۔ یہ روٹی چنے اور گندم کے آٹے کی ہوتی، مگر اس میں آٹے سے زیادہ کچھ اور ہی ہوتا اور کچی رکھی جاتی تاکہ وزن ٹھیک رہے۔ میں نے دال کو دیکھا تو اس میں پانی زیادہ تھا، تب میں نے کوشش کی کہ یہ پانی تھوڑا گرا دیا جائے، کچھ دال کے دانے نیچے مل جائے تو روٹی کھا سکوں۔ میں رفتہ رفتہ پانی گراتا رہا اور اس انتظار میں رہا کہ اب دال نظر آتی ہے، مگر سب پانی ختم ہو گیا اور دال نہ ملی۔ ادھر ادھر جیل کے بند ہونے کا وقت ہو چکا تھا، کوئی دوسری صورت سامنے نہ تھی، نمک مرچ یا کسی دوسری چیز کا ملنا تو کار مشکل تھا۔ اس شام صبر و شکر کے ساتھ صبح کرنی پڑی۔ اس کے بعد یہ قافلہ کچھ ماہ بعد پنجاب کے سرحدی ضلع میاں نوالی جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ شیخ الاسلام مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اپریل یا مئی 1930 لاہور میں انجمن خدام الدین کا بہت بڑا اجلاس منعقد ہوا۔ میں اس وقت وہاں موجود تھا۔ اس وقت میں فارغ شدہ مولوی تھا۔ داستان یہ ہے کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تقریر کر رہے تھے۔ اسٹیج پر مولانا مفتی کفایت اللہ، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، مولانا احمد سعید دہلوی اور مولانا ظفر علی خان موجود تھے۔ محترم ناظرین کرام، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی زوردار تقریر ہو رہی تھی۔ درمیان میں مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے کہا کہ تم آج تقریر سن رہے ہو اور رو رہے ہو، تمہارے رونے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آج تم کہہ رہے ہو اگر یہ حق اور سچ ہے تو کسی شخص کے ہاتھ پر بیعت کرو اور اس کو اپنا امام بنا دو، ابھی بنا دو، تاکہ سب اس کے پیچھے چلیں اور دین کے لیے کام کریں۔ محترم ناظرین، سب لوگ کھڑے ہو گئے اور ساتھ مولانا حبیب الرحمن بھی کھڑے ہو گئے۔ مولانا ظفر علی خان نے تقریر شروع کر دی اور کہا، میں اس مقصد کے لیے سب سے پہلے سید عطا اللہ شاہ بخاری کے ہاتھوں پر بیعت کرتا ہوں۔ اس پر مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری کہنے لگے، میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ فرمایا، مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری یہاں تشریف فرما ہے، وہ اس کے اہل ہے، ان کے ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، اب مولانا انور شاہ کشمیری بھی کھڑے ہو گئے، اب انہوں نے بھی تقریر شروع کر دی اور عجیب منظر تھا۔ ناظرین، انور شاہ صاحب نے تقریر میں فرمایا کہ میں ایک بوڑھا اور ضعیف ہوں اور میں اہل نہیں ہوں، میں اس مقصد کے لیے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو امیر بناتا ہوں۔ یہ کہہ کر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر ہاتھ دے دیے۔ محترم ناظرین، اس وقت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے، میں اس کا اہل نہیں ہوں،
خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ ناظرین، منظر ایسا ہے، وہ شاہ بخاری رو رہے ہیں، یہ علامہ کشمیری ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں۔ اسٹیج پر ایک عجیب منظر تھا۔ خیر، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کی تو جہت غالب آ گئی اور مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری کو امیر شریعت بنا دیا گیا۔ سب سے پہلے بیعت ظفر علی خان نے کی، دوسری بیعت مولانا عبدالعزیز گجرانوالے نے، اور تیسری بیعت مولانا سید محمد یوسف بنوری نے کی۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ امیر شریعت بنا دیے گئے۔ محترم ناظرین، ان میں اللہ تعالیٰ نے نئی روح پیدا کر دی۔ مولانا انور شاہ کشمیری کی تو جہاد تھی، آپ نے شاعری رحمۃ اللہ علیہ کو ہدایت فرمائی۔ اس وقت سب سے بڑا فتنہ قادیانیت ہے، اس کے خلاف کام کرو۔ ارشادی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام سر انجام دیا، علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہم نے 20 کتابیں لکھیں، جبکہ سید عطا اللہ شاہ بخاری ایک تقریر کرتا ہے اور قادیانیت کو مٹی میں ملا دیتا ہے۔ محترم ناظرین، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جلسے کے دوران فرمایا، اے اللہ، اس نعمت کے شکرانے میں تیری خدمت کیا پیش کروں، کیونکہ جو نعمت سوچتا ہوں وہ سب تیرے خزانے میں موجود ہے، تیرے پاس نہیں ہے، وہی تیرے شکر و نعمت کے لیے پیش کرتا ہوں، اور وہ میرے گناہ ہیں، میرے پاس ان کے سوا کچھ نہیں۔ محترم ناظرین، شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک آزادی میں جو تقاریریں کیں، اگر جمع کیا جائے تو وہ ایک بے مثال ذخیرہ ہے۔ قرآن مجید سے بعض ایسے آیات کا انتخاب فرمایا کرتے اور ان پر آزادی سے متعلق ایسے شعلہ بار تقریریں کرتے جن کی اس مختصر ویڈیو میں گنجائش نہیں۔ محترم ناظرین، ملک کی آزادی کے بعد ان کی پوری توجہ مسئلہ تحفظ ختم نبوت کی طرف ہو گئی۔ وہ اس مسئلے کو توحید رسالت، قیامت اور تمام عقائد و عبادت اسلام کی اصل قرار دیتے ہیں، اور ان کا استدلال یہ تھا کہ ان کی تمام مسائل کی تعریف اور تعین نبوت کرتی۔ اگر نبوت بدل سکتی ہے تو سب کچھ بدل سکتا ہے، یہاں تک کہ حلال و حرام بھی بدل سکتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں اور ان کی سوچ کو ہمیشہ زندہ رکھیں اور ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔